अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज लंदन में अहम बैठक हुई, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। उसमें इलेक्शन, मुकर्रर मुद्दत और जो डिस्कस हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से ज़रा थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। उसके बाद फिर इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। कुछ बात करेंगे नैब के जो कावानीन थे उसमें, उसके तहत जो मुकदमे बने थे वो वापस कैसे हुए हैं और कैसे हैंड पिक्ड अपोजिशन लीडर के साथ मिलकर जो गेम खेली गई उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ज़रा थोड़ा सा आर्मी चीफ़ के हवाले से बात कर लेते हैं। कल भी खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने बयान दिया और आज भी उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो नवाज शरीफ साहब की मशावरत से ही शहबाज शरीफ साहब करेंगे। और जो लंदन से खबरें सिर्फ आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से अगर बात करें, बाद में इलेक्शन पे आते हैं, तो उसमें यही बताया गया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो प्रोसेस है वो नवंबर में शुरू होगा और जो भी है वो मशावरत का जो भी अमल है। लेकिन यहाँ पे कल भी तमाम वज़रा ने कहा, ज़्यादातर वज़रा ने कहा और आज भी कहा कि उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा है। उन्होंने 5 जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं या चूज़ किए हैं। और इमरान खान का तो उनके कहने का मतलब ये था, इमरान खान का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1 दफ़ा आर्मी चीफ़ को लगाया, इन्होंने 5 दफ़ा लगाया, तो और तो किसी के पास तजर्बा ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने एक्सटेंशन दी थी, उन्होंने वो नहीं किया था। अच्छा, इसमें सब 2 बातें हैं। इसमें एक बात तो ये है कि क्या आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर नवाज शरीफ साहब से मशावरत हो सकती है। मशावरत का मतलब यही है कि वही हुक्म देंगे, वही पार्टी के सरबराह हैं और जो कुछ होगा उनकी मर्ज़ी से होगा। तो अभी तक वो मेरे ख्याल में कॉन्विक्ट हैं और मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। इदारों की ऊपर अगर बात अदलिया के ऊपर या ECP के ऊपर या दूसरे इस्टेब्लिशमेंट वगैरह के ऊपर, आर्मी के ऊपर बात अगर इमरान खान साहब करते हैं तो उनके ऊपर तो कोई मफरूर या इश्तिहारी होने का वो नहीं है। लेकिन उनके ऊपर केसेस ज़रूर हैं, उसका भी फ़ैसला होना अभी बाकी है। लेकिन उस वक्त कहा जाता है ये इदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं, ये इदारों को इस सियासत में घसीट रहे हैं, इनका काम नहीं बनता, ये वो मेरिट का काम है, वो सियासत में लाने का काम नहीं है उनका। तो अब मेरा सवाल ये है, सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस किस्म की मशावरत दे सकते हैं और क्या वो इदारा इस चीज़ को पसंद करेगा कि आने वाला आर्मी चीफ़, जबकि पहले ही इमरान खान साहब कह चुके हैं कि नई हुकूमत आगे लगाए, क्या वो पसंद करेगी कि एक ऐसे बंदे के हाथों जो अभी जिनके केसेस हैं और जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिनके फ़ैसले सुनाए जा चुके हैं, आप उन्हें माने या ना माने, अपने जो फ़ैसले हैं वो भी झूठे हैं सारे इन बकौल इनके, और जो दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो खाली इल्ज़ामात भी हों तो वो सच्चे के सच्चे होते हैं और वो इदारों के ऊपर चढ़ाई भी हो रही होती है और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। तो क्या इदारा इस चीज़ को पसंद करेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या ये अब सियासत में नहीं घसीटा जा रहा, क्या ये नून लीग नहीं कर सकती थी या हुकूमत या PDM नहीं कर सकती थी कि ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का प्रोगेटिव है, उनकी स्वाबदीद है, वो लगाएं निकालें जो मर्ज़ी करें। वज़रा की तरफ से इस किस्म के बयान के आने का मतलब क्या है कि ख़ुद इस चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर पिछले 1 हफ़्ते से ये बातें सुनने को आ रही हैं कि इमरान खान साहब मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब को बीच में लाने का मकसद, उनसे मशावरत का मकसद, उनसे कंसल्टेशन का मकसद, या उनको सिर्फ अथॉरिटी मान लेने का मकसद सिर्फ ये है कि अब क्या वो नहीं लाया जा रहा। दूसरी बात, आप कहते हैं कि उनको तजर्बा है। आप थोड़े दिन पहले ये कह रहे थे कि जो सीनियरिटी होगी, जो सीनियर होते हैं उसमें तो मेरिट की बात ही कोई नहीं है, उसमें तो जर्नैल वही वाले आगे आते हैं जो बड़े काबिल होते हैं, बड़ी जिनके अंदर कॉम्पिटेंसी होती है, वो तो मेरिट पे पूरे उतरते हैं। ये PDM भी कह रही थी और नून लीग भी कह रही थी जिस वक्त इमरान खान साहब का बयान आया था। अब ये कहना कि 5 आर्मी चीफ़ लगाने का जो तजर्बा है वो नवाज शरीफ साहब के पास है, बीबी के पास 1 का था, इनके पास 1 का भी नहीं है, तो उसका क्या मकसद है, उसका क्या मकसद। कल मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का भी आपको बताया था कि आर्मी चीफ वो आइन के मुताबिक चलता है, जितना मर्जी अपना बंदा लगा लें। तो जब वो है तो फिर बाई बुक चलें और सीनियर जो है उसको लगा दें। खुद आप कहते हैं कि सिलेक्शन कभी भी ठीक नहीं होती, पीछे से लेके आते हैं वगैरह वगैरह, खुद भी कहते रहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिनका अगर बिलफर्ज ये मान लिया जाए कि वो एक सियासतदान है तो उनका फिर किस तरह तजुर्बा ज़्यादा होगा, कैसे वो लंदन में बैठ के सारी चीज़ों को देख सकते हैं या सुन सकते हैं। क्या यही तजुर्बा होगा कि अंदर की खबरें क्या हैं, प्रो PDM कौन सा जर्नैल है या सियासत के अंदर कौन सा दिलचस्पी लेता है या नहीं लेता, क्या यही मेरिट होगा।
تو اس حوالے سے میرے خیال میں اگر آپ عمران خان صاحب پہ یہ بات کرتے ہیں، اگر بقول آپ کے اگر وہ درست ہے کہ ان کو ادارے کو یا اس شخصیت کو کسی کو متنازع بنایا جائے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہی والی جو اصول ہے وہ اپنے اوپر بھی لاگو کریں۔ دوسرا، لندن میں جو بیٹھک ہوئی اس میں دوبارہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی مقررہ مدت پوری کرے گی، یعنی کہ اگست تک پوری کرے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دباؤ، کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، عمران خان صاحب کے دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے یا شاید کسی اور کے دباؤ میں بھی نہیں آئیں گے، تو مدت پوری کرے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچ میں خبریں آئی تھی کہ یہ کہاں تو مئی میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھے، کہاں بیچ میں بھی۔ اب صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف عمران خان سے پریشر میں یا دباؤ میں نہیں ہے، بلکہ وہ ناخوش ہے اسٹیبلشمنٹ سے، کہ ان کو اگر خبریں ملتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ کرنے جا رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس قسم کا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی تسلیاں دے رہی ہے، بقول مریم نواز شریف صاحبہ کے وہ خود کہہ چکی ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ تو عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ بنایا ہے، جو بھی جس طریقے سے انہوں نے جلسے کیے ہیں، عوامی پریشر کو بلٹ اپ کیا ہے، اسمبلی الیکشن جیتے ہیں، تو پی ڈی ایم کو اور خاص طور پہ نون لیگ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمارے پہ پریشر آئے گا کہ حکومت کو ختم کیا جائے، تو اس وجہ سے ہم آگے سے ہو کے ملیں گے کہ ہم کوئی حکومت ختم نہیں کر رہے۔ ان کو اب یہ فیل آنا شروع ہو گیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پتہ نہیں عمران خان کی مان رہی ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ہے، آج کل بڑے تجزیہ نگار کالم میں اور ایڈیٹوریل وغیرہ لکھے جا رہے ہیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جسٹ وقت فضل الرحمان کہتے تھے کہ آپ اس کے پیچھے سے ہٹیں، یا فضل الرحمان صاحب یہ کہتے تھے کہ اس حکومت کو ہٹا دیں، پھر ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا مریم نواز شریف صاحبہ یہ کہتی تھی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو وہ کس کے ساتھ ساری باتیں کرتے تھے، یا شہباز شریف جو پاور کوریڈورز ہیں، جو اصل ایک کہنا چاہیے کہ منبع ہیں، پلر ہیں جو طاقت کے، ان سے وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ان کے ملنے کا کیا مقصد تھا؟ اور بلاول بھٹو صاحب بھی اسی طرح کی بات کرتے رہے ہیں، تو کہ آپ یہ کریں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، یا آپ بیچ میں نہ آئیں، یا یہ نہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، اپنی دفعہ آپ ادھر ہی جا کے مل رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب جب ملتے ہیں تو کافی سارے کویسچن اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ الیکشن پہلے ہوں اور حکومت پی ڈی ایم کی ڈٹ جاتی ہے کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو پھر کیا راستہ ہوگا؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں ایک راستہ تو یہ ہے، ظاہر عمران خان کال دے، جو سمپل راستہ ہے، ایجیٹیشن ہو۔ ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ اب پنجاب میں بھی حکومت نہیں ہے، جو وہ 25 مئی والا زوم ہونے تھا، اور فضل الرحمان صاحب بھی تیل والا ڈنڈا پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ۔ لیکن اگر ایک تو راستہ یہ ہے کہ ایجیٹیشن ہوتی ہے، تو جا کے پھر تیسرا فریق بیچ میں آتا ہے، ثالثی کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی دیکھیں ملکی حالات خراب ہیں، آئی ایم ایف جو مہنگائی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ لہٰذا سائڈ پہ ہو جائیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ ظاہر ہے اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کی جو بدنامی ہے وہ ہوگی، تو اس میں جو سیف راستہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ اسمبلی میں جائیں، اور جس طریقے سے عدم اعتماد لائی گئی تھی، جس طریقے سے عمران خان کے اتحادیوں کو اس طرف گھمایا گیا تھا، اسی طریقے سے ان پی ڈی ایم کے اتحادیوں میں سے ایک دو کو گھما کے عمران خان والی سائڈ پہ، یا عمران خان تو ظاہر سائڈ پہ نہیں، عدم اعتماد میں اعتماد کا ووٹ اگر لینے کا کہہ دیتے ہیں پریزیڈنٹ الوی صاحب، تو اعتماد کا ووٹ نہ دے کر ایوان کے اندر اپنی جو سمپل میجورٹی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے جو ہے اس حکومت کو ایسے طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور ہٹایا جانے کا امکان بھی ہے۔ صرف عمران خان کو واپس پی ٹی آئی کو اسمبلی میں جانا پڑے گا، باتیں ہوں گی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی یہ موجودہ حکومت، آج بھی کہا انہوں نے کہ ہم آئینی طریقے سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ عدم اعتماد کر کے عمران خان کو ہٹایا، بالکل آئینی طریقہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ خود کہتے رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ عدم اعتماد کامیاب کروائی جاتی ہے، تو آئینی طریقے سے اب آپ کو وہ والی، خاص طور پہ فضل الرحمان کو جن کو یہ حرام الیکشن کے بعد آنے والی حکومت لگتی تھی، ان کو بھی اب یہ حلال اور آئینی نظر آ رہی ہے، اور مدت پوری کرنے کا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب، یا شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کے باقی لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی مدت پوری کرے گی۔ تو اسی طریقے سے آئینی طریقہ وہی ہوگا کہ اعتماد کا ووٹ
اس میں میجورٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد شور ڈالنا شروع ہو جائیں گے, ہمیں اعتماد کے ووٹ میں پتہ نہیں ہمارے اتحادیوں کو یہ کیا گیا وہ کیا گیا, لیکن اس میں جسٹیفائڈ نہیں ہوں گے, کیونکہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں بھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اتحادیوں کو توڑا گیا, اس ٹائم آپ اس کو آئے نہیں سمجھ رہے تھے. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے اس حکومت کو جو ہے وہ ہٹایا جائے گا. اب ایک جو نیب کے کیسز آئے تھے اس کے اوپر گرافٹ کیسز اگینسٹ لیڈرز آف رولنگ کولیشن لوز سٹیم, یعنی کہ جو کیسز گئے تھے کورٹ کے اندر وہ واپس آ گئے ہیں, نیب نے ظاہر پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس سٹوری میں ڈان کی سٹوری کے مطابق ہینڈ پکڈ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس کے ذریعے جس طریقے سے قانون پاس کروائے گئے ہیں اس میں جن کے کیسز واپس ہوئے ہیں, رمضان شوگر مل کا کیس ہے, حمزہ کے خلاف کیس ہیں, شہباز شریف کے خلاف, راجہ پرویز اشرف کے خلاف, یوسف رضا گیلانی کے خلاف, سب کیسز واپس ہو گئے ہیں. اور نیب کے جتنے سابق عہدیداران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے اوپر اتنا خرچہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ریسٹ ان پیس رپ نیب, تو اس کو بند ہی کر دینا چاہیے بجائے اس کے وہ ہے. اور اس سٹوری کے مطابق بار بار انہوں نے کہا ہے کہ جو نیب کے موجودہ چیئرمین ہیں جن کو اسی حکومت نے لگایا ہے وہ سلو ہیں, وہ سست ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے فورم پہ لے کے جائیں یا متعلقہ فورم پہ لے کے جائیں. لیکن اس سٹوری کے مطابق جو انہوں نے سوال اٹھایا ڈان نے اس میں یہی ہے کہ کیسز خواہ 500 ملین سے کم ہیں یا زیادہ ہیں جو انہوں نے کیس بنایا تھا اس کے اندر 24 بندے افیکٹ ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں, یا جو دوسرے کیسز ہیں کرپشن کے وہ کیسز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اگر وہ نیب کے نئے قوانین کے تحت وہ نیب اس کو نہیں سن سکتا یا وہ دوسری کورٹ اس کو نہیں سن سکتی تو ان کو متعلقہ فورم پہ لے کے جانا چاہیے. یا سوال ان کا سب سے بڑا یہی ہے کہ کیسز اور کرپشن کے جو سوالات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو یہ کر رہی ہے حکومت اس وقت آپ کے سامنے سارا کچھ متنازع بھی کر رہی ہے, اداروں کو بھی متنازع بنانے کے لیے ہے, اور سمجھ ان کو کوئی نہیں آ رہی. دیکھنے میں پرسکون ہے, اندر سے بھرپور طریقے سے پینک ہے ہر طرف, اور حکومتی صفوں میں زیادہ پینک ہے. یہی ایکشن اور ری ایکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کسی کا. ناظرین یہ کچھ باتیں تھیں جو کرنا تھی, ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.